پیارے بچوں، آج ہم 8ویں جماعت اردو کی کتاب سے فقیر اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آپ کی کتاب کا صفحہ ہے بچوں۔ سب سے اوپر سبق کا نام لکھا ہوا ہے فقیر، اور اس طرف اس سبق کو لکھنے والے مصنف کا نام لکھا ہوا ہے عظیم بیگ چغتائی۔ آئیے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پہلی بات دیکھتے ہیں۔ ایک فقیر نے ایک دروازے پر کھانے کے لیے آواز لگائی۔ اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی کہ ابھی کھانا نہیں بنا ہے۔ فقیر برجستہ بولا، آپ میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیجئے اور کھانا بنتے ہی مجھے مس کال دیجئے، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہر شخص اپنے کام کاروبار کے لیے نت نئے طریقے اختیار کر رہا ہے۔ ان میں وہ تندرست لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ کئی موقعوں پر ڈانٹ پھٹکار سننے کے باوجود وہ اس قسم کی حرکت سے باز نہیں آتے۔ ذیل کے سبق میں ایسے ہی ایک فقیر کی سرگزشت بیان کی گئی ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم اس سبق کو لکھنے والے مصنف کی جان پہچان دیکھتے ہیں۔ عظیم بیگ چغتائی 1895 میں جودھ پور راجستھان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA اور LLB کیا۔ جج کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ وہ واقعات کا بیان ہلکے پھلکے مزاح کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے مضامین ہوں مزاحیہ افسانے یا ناول، یہ خصوصیت ہر جگہ برقرار رہتی ہے۔ ان کے کردار ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں جن پر بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے۔ چھوٹی بڑی 35 سے زائد تصانیف میں سے کولتار، خانم، شریر بیوی، جنت کا بھوت، مرزا جنگی اور روح ظرافت زیادہ مقبول ہوئی۔ مزاح نگاری کے علاوہ قرآن اور پردہ، حدیث اور پردہ جیسی مذہبی اور سنجیدہ کتابیں بھی ان کی یادگار ہیں۔ 20 اگست 1941 کو ان کا انتقال ہوا۔ آئیے بچوں، سبق شروع کرتے ہیں۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں غسل خانے سے نہا کر برآمدے میں جو نکلا تو کسی فقیر نے سڑک پر سے کھڑکی کی چلمن میں یعنی پردے میں شاید پرچھائی یا جنبش دیکھ کر صدا دی یعنی حرکت دیکھ کر آواز دی، مائی تیرا بیٹا ہوئے۔ میں نے اس فقیر کو ایک قابل رحم ہستی پایا، ایک فاقہ زدہ، ضعیف العمر، چیتڑے لگائے، بے کسی اور بے بسی کی زندہ تصویر۔ مجھے اس کی حالت زار دیکھ کر بڑا رحم آیا، یعنی اس کی بری حالت دیکھ کر بہت رحم آیا، اور میں نے اس سے کہا کہ گھوم کر صدر دروازے پر آ جاؤ، یعنی مین گیٹ پر آ جاؤ۔ صبح کا وقت تھا۔ میں چائے پینے لگا اور گھر والی سے کہا کہ ایک انتہا سے زیادہ قابل رحم فقیر آیا ہے، اسے 2-4 پیسے دے دو، 2 توس اور ایک پیالی چائے بھی دے دینا۔ مشٹنڈے فقیروں سے جتنی مجھے نفرت ہے، یعنی موٹے تازے فقیروں سے جتنی مجھے نفرت ہے، اس سے دگنی نفرت میری بیوی کو ہے، اور اسی مناسبت سے ان فقیروں یعنی محتاجوں سے الفت ہے جو واقعی رحم و کرم کے مستحق ہیں۔ خانم نے فقیر کا نام سن کر جلدی جلدی توسوں کو انگیٹھی پر سینکا، ایک پیالی میں بہت سا دودھ ڈال کر چائے بنا دی، اور سینی میں یعنی تھال میں 4 پیسے رکھ کر لڑکے سے کہا فقیر کو برآمدے میں بٹھا کر کھلا دے۔ اب قسمت ملاحظہ ہو کہ وہ غریب محتاج جسے میں نے بلایا تھا صدر دروازے کی پشت پر تھا۔ گھوم کر آ جانا اس کے لیے مشکل ہوا، یا آتے میں کسی دوسرے گھر سے مانگنے لگا ہوگا، یا پھر اپنی راہ کھوٹی نہ کرنا چاہتا ہوگا، یعنی اپنے کام کو بگاڑنا نہ چاہتا ہوگا۔ قصہ مختصر، وہ تو آیا نہیں، البتہ اس کے بدلے پھاٹک میں ایک اور فقیر صاحب داخل ہوئے، اور اپنی صدا لگانے بھی نہ پائے تھے کہ لڑکا ناشتہ لے کر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک فقیر صاحب گلے میں مالا ڈالے، موٹا سا فقیرانہ ڈنڈا اور فقیرانہ لباس، گلے میں جھولی، ہاتھ میں چمل یعنی کاسا بھیک کا کٹورا لیے، تہمد یعنی دھوتی یا لنگی باندھے موجود ہیں۔ اس نے کہا، سائیں جی برآمدے میں آ جاؤ۔ سائیں جی نے غنیمت سمجھا اور ناشتہ شروع کیا۔ ادھر میں نے خانم سے کہا کہ پرانا سویٹر اور ایک قمیض فقیر کو اور بھیج دو۔
سردی کا وقت ہے اور غریب مر رہا ہوگا جاڑے سے۔ خانم نے جلدی سے ایک قمیص اور سویٹر پرانا لیا اور لڑکے کو دیا۔ میں نے لڑکے سے پوچھا کہ فقیر کیا کہتا ہے؟ لڑکے نے کہا خوب دعائیں دے رہا ہے اور کھا رہا ہے۔ لڑکا قمیص اور سویٹر لے کر پہنچا اور وہ بھی فقیر صاحب کی نظر کیا۔ اتنے میں چائے پی کر باہر نکلا تاکہ فقیر کو گرم کپڑے پہنے ہوئے دیکھنے سے جو خوشی حاصل ہو سکتی ہے اس سے لطف اٹھاؤں۔ باہر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہٹا کٹا انتہا سے زیادہ مضبوط فقیر ڈکاریں لے رہا ہے اور سویٹر اور قمیص ہزاروں دعاؤں کے ساتھ لپیٹ کر جھولی میں رکھ رہا ہے۔ دراصل یہ مشٹنڈا صرف ایک سینہ کھلی فقیروں والی کفنی پہنے تھا۔ بچوں، کفنی بغیر آستین کے کرتے کو کہتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی سرد ہوا سے لطف اٹھا رہا ہے۔ سینہ بالشت بھر اونچا، داڑھی منڈی ہوئی، کلے چڑھے ہوئے، مجھے دیکھتے ہی حضرت لگے مجھے دعائیں دینے۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں، سارا کھایا پیا خون ہو گیا، جان سلگ کر رہ گئی۔ جی میں تو یہی آیا کہ اس کمبخت کا منہ نوچ لوں۔ ڈنڈا اور چمل اٹھا کر لگے حضرت دعائیں دے کر رخصت ہونے۔ دعاؤں میں مبالغے سے میری اور بھی جان جلی۔ اتنے میں خانم نے بھی جھانک کر دیکھا، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اب بتائیے کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں اسی شش و پنج میں تھا، یعنی سوچ بچار میں تھا کہ میرے ایک دوست بھی آ گئے۔ میں نے 2 لفظوں میں فقیر کی ستم آرائی بیان کی اور پھر فقیر سے کہا اتنے موٹے تگڑے ہو کر بھیک مانگتے ہو، بڑی شرم کی بات ہے۔ اس کے جواب میں فقیر صاحب نے اپنے پیدائشی حقوق سے دستبرداری سے معذوری ظاہر کی، یعنی فقیر نے کہا کہ بھیک مانگنا تو میرا پیدائشی حق ہے، اور اب میں یہ سوچنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بدتمیز سے کم از کم سویٹر اور قمیص ہی واپس چھین لوں۔ میرے دوست نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، مگر حضرت وہ جو کسی نے کہا ہے درد اس سے پوچھئے جس کے جگر میں ٹیس ہو، یعنی درد اس سے پوچھنا چاہیے جس کو زخم لگا ہو۔ میں نے کہا کہ خواہ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، میں اس موذی کو یہ چیزیں ہرگز ہضم نہ کرنے دوں گا۔ میں نے اس محتاج کی تلاش کرائی، ملازم اسے تلاش کرنے گیا، اور اب میں نے ادھر فقیر صاحب کو لیا آڑے ہاتھوں۔ میں نے کہا تم نوکری کیوں نہیں کرتے؟ وہ کچھ جل کر بولا آپ ہی رکھ لیجئے۔ میں نے فوراً رضامندی ظاہر کی اور 10 روپیہ ماہوار یعنی 10 روپیہ مہینہ اور کھانا تجویز کیا۔ فقیر صاحب اس کے جواب میں بولے اور گھر والوں کو زہر دے دوں؟ میں نے کہا کیوں؟ وہ بولا آپ 10 روپیہ دیتے ہیں، 2.5 آنا روز کا تو گائے رزقہ کھاتی ہے یعنی چارہ کھاتی ہے، اور ایک بیوی 3 بچے، 5 روپے میں گزر کیسے ہوگا؟ گائے بھی ہے تمہارے پاس؟ میں نے متعجب ہو کر کہا۔ وہ بولا صاحب آپ بڑے آدمی ہیں، ہم بھلا کہاں سے پیسے لائیں جو روز 3 سیر دودھ خریدیں؟ 3 سیر؟ میں نے متعجب ہو کر کہا 3 سیر؟ بھائی 3 سیر کا خرچ کیسا؟ معلوم ہوا خیر سے خود حضرت 2 سیر دودھ یومیہ نوش کرتے ہیں، یعنی 2 سیر دودھ خود پیتے ہیں۔ میں پھر تنخواہ کے سوال پر آیا تو اسرت کی شکایت کرتے ہوئے یعنی غریبی کی شکایت کرتے ہوئے 30 روپے ماہوار کا خرچ گھر کا بتایا، اور قائل ہو کر کہا کہ اگر کم و بیش کسی روزگار میں اتنی کمائی ہو جائے کہ تنگی ترشی سے بھی گھر کا خرچ چل جائے تو فقیری چھوڑنے کو ابھی ابھی تیار ہیں۔ اب میں اپنے دوست کی طرف دیکھتا ہوں اور وہ میری طرف۔ پھر معلوم ہوا کہ حضرت دوپہر کے قیلولے کے سخت عادی ہیں۔ بچوں، دوپہر کے کھانے کے بعد جو تھوڑا آرام کیا جاتا ہے اسے قیلولہ کہتے ہیں، اور کسی صورت میں بھی دوپہر میں تو کام کر ہی نہیں سکتے۔ ویسے ہر طرح کوئی پیشہ، دھندا، نوکری، غرض جو بھی بتاؤ اس کے لیے حاضر ہے۔ اب آپ ہی بتائیے میں اس موذی کو کیا جواب دیتا؟
میرا وہ حال کہ مرے پر 100 درے، یعنی مصیبت پر مزید مصیبت نازل ہو رہی ہے۔ اتنے میں ملازم آیا، باوجود سخت تلاش کے وہ محتاج نہ ملا۔ اگر میرے دوست نہ ہوتے تو غالباً میں اس موذی سے ضرور کپڑے چھین لیتا، مگر میں نے اور ترکیب سوچی۔ میں نے قطعی طور پر فقیر صاحب سے کہا کہ میں تمہیں اس حرام خوری کی سزا دیے بغیر ہرگز نہ جانے دوں گا۔ 50 دفعہ کان پکڑ کر اٹھو بیٹھو، اور خبردار جو پھر کبھی اس طرف کا رخ کیا۔ فقیر نے غصے کے شعلے میری آنکھوں میں دیکھے۔ ممکن ہے کہ یہی سوچا ہو کہ سویٹر اور قمیص دونوں بالکل ثابت ہیں، سودا پھر بھی برا نہیں۔ نہایت ہی خاموشی اور سادگی سے آپ نے اپنا ڈنڈا اور پیالہ ایک طرف رکھا، جھولی اور مالا اتار دی۔ اب یہ حضرت ایک ہنکار کے ساتھ بڑے زور سے ہوں کر کے بغیر کان پکڑے ہوئے پہلوانوں کی طرح ایک سپاٹے کے ساتھ پاؤں سرکا کر بیٹھک لگا گئے۔ بدتمیز، بیہودہ، میں نے جل کر کہا، یاد رکھو تمہیں پولیس میں دے دوں گا، کان پکڑ کر سیدھی طرح اٹھو بیٹھو۔ 2 دفعہ ان کو میں نے کان پکڑوا کر اٹھنا بیٹھنا بتایا، اور یہ حضرت سزا بھگتنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ حضرت میری پشت کی طرف تھے، اور ہم دونوں دوست فقیروں کو برا بھلا کہنے میں مشغول ہوئے۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ کان پکڑی غالباً 50 دفعہ ہو چکی۔ مڑ کر میں نے دیکھا تو صورت کے ساتھ جاری تھی، یعنی تیز رفتاری سے اب بھی جاری تھی۔ میں نے پوچھا تو وہ بولا کہ 110 دفعہ کی۔ میں نے کہا بس بس اب جاؤ، میں نے تو 50 دفعہ کو کہا تھا، زیادہ کیوں کی؟ وہ بولا صاحب 500 بیٹھکیں روز لگاتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اب بار بار کون کرتا پھرے، لاؤ یہیں پوری کر لوں۔ ارے، میں نے اس کمبختوں کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تو پہلوانی کرتا ہے؟ واللہ میں نے گویا اب اس کو غور سے دیکھا، کان ٹوٹے ہوئے، سینہ اور شانہ اور پٹیں، خوب کسرتی بدن۔ بچوں، شانہ یعنی کاندھا اور پٹے یعنی ران۔ جواب دیتے ہیں، ویسے نہیں کہتا، شہر کے جس پٹھے سے جی چاہے لڑا لیجئے۔ میں نے کہا کمبخت، جی میں تو یہی آتا ہے کہ تیرا اور اپنا سر ملا کر لڑا لوں، نکل یہاں سے۔ جلدی جلدی اس نے اپنی جھولی وغیرہ اٹھائی اور سینکڑوں دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ یہ تھا بچوں 8ویں جماعت اردو کی کتاب کا 9واں سبق فقیر۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔